وہ ہر جگہ یہی حال ہے. سائز کیا ہے؟ دیکھیے ایک کہاوت ہے, ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ کتے ریوڑ سے زیادہ ہو گئے. یہ تو خیر انسان ہیں, بھائی ہیں ہمارے, ان میں بہت سرکاری ملازم ہیں, بہت سے صاف ستھرے لوگ بھی ہیں. ایک کتا ہوتا ہے چاہے 5 بھیڑیں ہوں, بکریاں ہوں. سول سروس کا سائز 3 گنا ہے. یہ پڑھے لکھے سب سے زیادہ یعنی لائق لوگ ہیں, مگر مانیٹرنگ نہیں ہے نا. ایک آدمی کی جگہ 2 آدمی ہیں, 3 آدمی ہیں بعض جگہ پہ, کام بالکل نہیں کرتے. اور رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر نے کہا اپنے پی این سے, بڑی پرانا واقعہ ہے, پانی پلاؤ شاہ جی, پانی پلاؤ. اس نے کہا سید بھی آگ دیں, میں گدے بھی آگ دیں, پانی پلاؤں. اس نے پانی نہیں پلایا. تو اس نے کہا سرکاری نوکری کس نے کی؟ اس نے اور کیا کروں میں, سرکاری نوکری تو میرا حق ہے, میں سید ہوں. وہ سید تو خیر بہت اچھے ہوتے ہیں, مطلب وہ تو یہ ہماری سرائکی بیلٹ میں ہے ذرا, اور سندھ میں جو سادات کی تکریم زیادہ ہونی چاہیے, ویسے تکریم ہونی چاہیے, اللہ کے رسول کی حال ہے. لیکن یہ ہے کہ بھائی کام کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی آپ نے رحیم یار خان کی بات کی, بہاولپور کے کسی شخص کی آپ بجلی کے حوالے سے بات بتا رہے تھے. اس نے کہا ہے کہ انجینئر ہے جو ایک صنعتی ادارے کا چیف انجینئر ہے, اس نے کہا ہے کہ بہاولپور ضلع میرے حوالے کر دیا جائے, وہاں بڑی نہر ہے, تو میں اس کی ضلع کی ساری صنعتی ضرورتیں اور تمام گھریلو ضرورتیں بجلی کی اس پانی سے پوری کر دوں گا. ایک عام آدمی یہ بات کر سکتا ہے تو حکومت تو نہ جانے کیا کچھ کر سکتی ہے. نہیں, انجینئر ہے نا وہ. میں نے تو بہت پہلے, آج سے کوئی 50 برس پہلے رحیم یار خان میں دیکھا تھا, 55 برس پہلے, کہ ایک صاحب نے کہا کہ اس پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اچھا. جہاں کہیں تھوڑی سی بھی ڈلوان ہو. وہ تو چند بلب جلائے انہوں نے, لیکن وہ تو بڑا سمپل ہے میتھڈ. یہ تو آپ دیکھیں نا, جہاں پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ پانی گرتا ہے, ایک آبشار بنائی جاتی ہے, وہ اتنی طاقت سے گرتا ہے کہ اسے ٹربائن چلتی ہے, وہ ٹربائن گھومتی ہے تو اس سے بجلی پروڈیوس ہو جاتی ہے. نہر میں آپ ڈھلوان پیدا کرتے ہیں, جگہ جگہ پیدا کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اونچا کر لینا ایک جگہ پہ, پھر اس کو ڈھلوان بنا لیں. صحیح ہے. تو بجلی پیدا ہو سکتی 40,000 میگا واٹ پختونخوا اور شمالی علاقوں میں پیدا کی جا سکتی اگر کرنا چاہے تو. ویسے جو کام کرنے کے ہیں ہارون صاحب, حکومت وہ بھی کر رہی ہے. اس میں کمیشن نہیں ملتا نا, اس میں کمیشن نہیں ملتا. ابھی 750 میگا واٹ ویسے اس سسٹم سے آئے گی. یہ کروٹ کون سی جگہ ہے کشمیر میں, نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا, 750 میگا واٹ وہاں سے سسٹم میں داخل ہو جائے گی. اور گیس جو نکل آئی ہے اس کے لطیفہ آپ کو پتہ چل گیا, وہ شہباز شریف صاحب نے کہا فوراً سسٹم میں ڈالو. فوراً بھائی صاحب 2-2.5 سال لگتے ہیں وہ اس کو کرنے میں, گیس نکالنے میں. اچھا, جو گیس دریافت ہوئی ہے, نکل نہیں رہی ہے. ہاں, انہوں نے کہا فوری طور پر داخل کرو. پتہ نہیں کیا وزیر اعظم کو ہوا ہے کہ جی میں گیا ترکی, میں گیا امارات, میں گیا سعودی عرب, میں نے ان سے کہا میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا, آپ ہمارے عظیم بھائی ہیں, لیکن اب حالات ایسے ہیں تو مطلب بھیک مانگی. خدا کے لیے قوم کو بھکاری کہنا چھوڑ دیں, خدا کے لیے, خدا کے لیے. ہارون صاحب, حکومت نے ایک اور بھی کام کیا ہارون صاحب. میں تو نہیں کہہ رہا, میں وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہی ہوں. ایک تو کہہ کے وزیر اعظم نے ہر ایک کو فیل کرانا شروع کر دیا ہم بھکاری قوم ہیں, ڈپریس کر دیا بہت زیادہ. پی ٹی وی کے نئے ایم ڈی جو حالات کی خرابی ہے نا, یہ مستقل طور پہ نہیں رہے گی. دنیا میں ڈپریشن آتا ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, یہ ہر 20-25-30 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. جنگ نہیں, تیاری کے باوجود بھی ہو سکتا ہے. معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ اس سے گزارتا ہے قوموں کو, یہ نہیں مسئلہ. لیکن جو بنیادیں ہیں ان کو درست کریں. ہم نے ایٹم بم بنا لیے, میزائل بنا لیے, بھئی آپ صنعتی ادارے کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ آپ آئی ٹی, مہاتیر محمد نے عمران خان سے کیا کہا تھا, آئی ٹی اور الیکٹرانکس, اس کی فیکس آمدنی ملائیشیا کی ہم سے کم تھی. وہ میرا تو خیال تھا $50 تھی, لیکن ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو مغالطہ ہے, کوئی $100-150 فیکس تھی. اچھا, ربڑ تھی وہاں, کیا تھا ربڑ, پام آئل اور کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, انہوں نے اب وہ پیسے کما رہے نا الیکٹرانکس سے, آئی ٹی سے, تو وہ آپ آئی ٹی کے ادارے بناتے, ویسے بڑی عمران خان کے دور میں 2 گنا تک تقریباً ہو گئی ہے, لیکن یہ 10 گنا ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے اقتصادی ترقی سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہوتی.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے یقینی بدامنی میں سرمایہ یا تجوریوں میں سمٹ جاتا ہے یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے. درست. ٹھیک ہے نا. اور سیاسی استحکام کا کیا طریقہ ہے؟ 5 سال کے لیے مینڈیٹ ہو, 5 سال کسی بھی پارٹی کو حکومت کرے, اس پہ عدالتیں مضبوط ہوں, پولیس ٹھیک ہو. اور ابا وال FBR کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میری مستقل رائے ہے اور ماہرین کے مشورے سے ہے. بہت سے ایکسپرٹ سے میں ملا ہوں اور ملتا رہتا ہوں, اب بھی ملتا رہتا ہوں. FBR کا تو خاتمہ ہونا چاہیے, پیرالل ادارہ بنا کے ان سب کو ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں, ان کو 1 سال کی تنخواہ دیں یا دوسرے دفتروں میں جو کوئی دوسرے دفتروں میں ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جا سکتا ہے. کم از کم 2000 روپے تو فوراً بڑھ جائیں گے. اچھا ایک اور کمال ہے, بریک سے واپس اب ایک اور کمال ہے. چلے بریک لے لیتی ہوں. مگر جس طرح آپ نے IT کی بات کی تھی, IT اور اس طرح کے دیگر شعبوں کو بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے. بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, عفنان اللہ صاحب, سینیٹر عفنان اللہ صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب, کیا ہوا آج؟ نہیں وہ تھا کہ بھائی وہ ان کی بیگم جو ہیں شہباز گل صاحب کی, وہ PhD کرنے کے لیے گئی ہے, اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا. وہ ویسے چیئرمین نہیں ہے, چیئرمین موجود نہیں تھے تو وہ کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ اپنا یہ خاتون جو ہے نا 11 سال پہلے اسکالرشپ لیا تھا تو وہ واپس نے رپورٹ بھی نہیں کیا, PhD بھی نہیں کیا, تو اس کو ٹیک اپ. شبلی فراز نے اس پہ احتجاج کیا بہت کہ بھائی یہ سیاسی معاملہ ہے. یہ وہ سادہ سی بات ہے, اگر انہوں نے پیسے لیے ہیں اور نہیں کیا تو انہیں دینے چاہیے, تو ٹھیک ہے. لیکن 74 نے اسکالرشپ لیے, 55 نہیں آئے, تو 55 کا ٹیک اپ کریں نا. 55 اسٹوڈنٹس نے PhD کے لیے پیسے لیے. یہ بڑی سمپل بات ہے. ایک ٹریفک سگنل کو 74 آدمی تھے, ان میں سے 55 نے ٹریفک سگنل توڑا اور وہ سب پکڑے بھی گئے, موجود ہیں, وہ کہیں غائب نہیں ہوئے, وہیں کہیں وہ سمجھے ساتھ کے پارک میں ہے یا کہیں ہے. اب ان میں سے ایک کو آپ پکڑتے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ ان 55 کو نوٹس جاری کریں, جو قانونی کارروائی کر سکتے ہیں کریں, یہ تو قابل فہم ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ بس وہ عفنان صاحب کیا, میں اس معاملے میں جو تبصرہ کرنا چاہیے وہ میں کرتا نہیں ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں. چلیے اس پہ پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. ہارون صاحب, یہ PTV کا MD بنانے کا ایک نیا فیصلہ آیا ہے سامنے. جی کہ ایک صاحب کو بنا رہے ہیں. میں جس دفتر میں کام کرتا تھا اس میں رپورٹر تھے, اور رپورٹر تو وہ گزارے کے تھے, مطلب جونیئر آدمی ہے, اور کالم وہ لکھتے تھے. تو ایک دن جو ادارے کے سربراہ میرے پاس آئے اور ان کا خدا کا کوئی خوف کریں اس کا کالم نہ چھاپیں, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی وہ مجھے تو کبھی انہوں نے مداخلت کی نہیں تھی میرے کام میں, تو یہ کیا ہوا؟ اور بھی دوستوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, کالم کی چھاپ رہے ہیں. وہ کافی مشقت کرنی پڑتی تھی, بے ربط سا ہوتا تھا اور کوئی خاص اس میں نہیں ہوتی تھی. وہ جان کو اٹک جاتا تھا, آگے بیٹھا رہتا تھا, تو میں خود ہی اس کو ری رائٹ کر کے کسی طرح چھاپ دیتا. اچھا. بعد میں وہ ایک اور ادارے میں چلے گئے, پھر پتہ چلا بہت بڑا فارم ہاؤس بنا لیا ہے اور ہن برس رہا ہے. بہرحال وہ جس اخبار میں لکھتے تھے اس نے بھی ایک دن ان سے معافی مانگی, بھائی ہماری جان چھوڑو. تو اب وہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ایک رپورٹر ہو سکتا ہے, وہ بھی اس کی دیانت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو PTV کا MD لگا رہے ہیں. یہ کام زرداری صاحب اس طرح کے کیا کرتے تھے. اب شہباز شریف صاحب نے, اب ظاہر سی بات ہے اتحاد ہے تو ہارون صاحب مل جل کے پالیسیز آگے لے کر چلیں گے. نہیں, اتحاد کا تعلق نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو ذاتی وفادار چاہیے. PTV کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہے, پہلے ہی اس کے سابق MDs نے خوب اس کو لوٹ کے بعد نے کھایا ہے. تو یہ تو جو بچا کھچا اس کو برباد کر دیں گے. اس کو پرائیویٹائز کریں یا BBC کی طرح چلائیں. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو حکومت کی مدد کر سکتا ہے. اس کی کوئی ساکھ ہو تو ہم PTV دیکھیں نا. پیسے تو PTV کے پاس بہت ہیں, بجلی کے بل کے ساتھ 35 روپے دینے پڑتے ہیں, تو ظاہر ہے پیسے تو بہت ہیں. تو اتنے پیسے تو اگر کسی چینل کے پاس ہوں تو وہ تو باقیوں کو سب کے بہت پیچھے چھوڑ دیں. ہارون صاحب, فنکاروں کے بھی پیسے نہیں ملتے, فنکار بھی بیچارے رو رہے ہوتے ہیں. تو کام ہی نہیں ہوتا. وہ تو PTV تو باتھ روم میں نہیں جا سکتے آپ. میں لاہور میں مجھے 2 دفعہ 3 دفعہ جانے کا اتفاق ہو ایک صاحب سے ملنے کے لیے. وہ باتھ روم کا جو پنکھا تھا وہ لگتا تھا اب سر پہ گرے گا, اب گرے گا, اب گرے گا, اتنا شور تھا اس کا. اور گندگی, صفائی نہیں, اور کوئی کام نہیں کرتے. بے شمار پروڈیوسرز ہیں, کوئی کام نہیں کرتے. ایک آدمی مالی تھا, مالی,
تو وہ جنرل مینیجر ہو گیا. ترقی ہے ہارون صاحب, ہاں ترقی یونین ہے نا, سرکاری اداروں میں یہی ہے. ترقی سے یاد ہے ہارون صاحب, عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سے بلا مقابلہ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, ترقی تو ادھر بھی ہوئی ہے. وہ لطیفہ ہی ہے کہ پیچھے جو انہوں نے, ہم اس پر لاہور کی نہر پہ جا رہے تھے, تو سڈنلی ہی سیڈ ٹو می کہ میں ایک اور دھماکہ کرنے والا ہوں, میں الیکشن کرا رہا ہوں, اور یہ صدر کا اور سیکرٹری جنرل کا. میں نے کہا خان صاحب سیکرٹری جنرل کا الیکشن نہیں ہوتا, سیکرٹری جنرل انتظامی عہدہ ہوتا ہے. اچھا مجھے خیال نہیں رہا. اس میں خوب دھاندلی ہوئی, سب جانتے ہیں کس نے کی, اور اس میں وہ جسٹس صاحب جو تھے وہ انہوں نے رپورٹ بنائی, وہ ناراض ہو گئے, چھوڑ دیا, ان کو نکالا. پھر انہوں نے عجیب تماشا ہوا. اب انہوں نے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے, تو اس کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور ساری پارٹیوں میں الیکشن سوائے جماعت اسلامی کے اسی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن کی بات, پنجاب کا ضمنی الیکشن, کل بھی ہم نے کچھ بات کی تھی, مگر جس طرح سے پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے ہارون صاحب, مشکلات بھی تو اتنی ہوں گی ٹکٹوں کے لیے. ٹکٹوں کو کیا حل کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں نا, محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ اپنے سن ان لا کو دلوانا چاہتے ہیں. اعجاز چودھری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, عمران خان صاحب کمل کے اس پہ بلیو کرتے ہیں, انہوں نے خود گرفتاری پیش کی تھی, وہ اپنے بیٹے کو دلانا چاہتے ہیں. جمشید چیمہ صاحب بھی متحرک ہیں, اسی طرح اور لوگ بھی مختلف اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بھائیوں کو. میاں اسلم جو ہیں وہ اپنے بھائی کو دلوانا چاہتے ہیں. وہ ٹکٹوں کا پی ٹی آئی میں کبھی کوئی میکنزم بنا نہیں. سمپل طریقہ ہے, پی ٹی آئی کے ورکروں کو جمع کریں. کبھی انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ایکسرسائز, اور اس میں اپنا الیکٹ کریں نمائندے, یعنی ہر 100 پہ ایک کر لیں اور ان سے پوچھ لیں. ساری دنیا میں یہی طریقہ. جب آپ طریقے پہ نہیں چلیں گے, گاڑی پٹڑی پہ نہیں ہوگی تو چلے گی کیا؟ ایک انار 100 بیمار والا حال ہے پی ٹی آئی کا ہارون صاحب. وہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے, اور کچھ آزاد امیدوار کھڑے ہو جائیں گے. کل ایک غلطی مجھ سے ہو گئی, یہ 20 آدمی جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, اس میں 10 تو آزاد امیدوار تھے نا. وہ تو پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کو ہرا کے جیتے تھے. ان کو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا. آزاد امیدواروں کے جیتنے کا امکان تو ہے اگرچہ پی ٹی آئی کی مقبولیت پڑی ہے, اور ایک مسئلہ نون لیگ کو درپیش ہے. کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی ہم نے مخالفت کی تھی, اب ہم ان کی کمپین کیوں کریں؟ عمران خان صاحب کو بہرحال جیتنے کے لیے خود کمپین میں شامل ہونا ہوگا, بھرپور مہم چلانی ہوگی. پارٹی یہ عجیب ہے, ایک ہی آدمی. صحیح ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ اعجاز بہت چودھری محنت کو, کرنی ہوگی اور آرگنائز کرنا ہوگا. کیا یہ بات درست ہے ہارون صاحب, اعجاز چودھری کو عمران خان صاحب ناپسند کرتے ہیں؟ نہیں, ناپسند ان معنوں میں نہیں کہ بھائی وہ بالکل کام کاج کرتے ہیں, محنتی آدمی ہیں, لیکن یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود گرفتاری دی. اویس یوسف صاحب, ان کی کیا خوبی ہے؟ وہ ولید اقبال ان کے لیے کر رہے ہیں, وہ بہت پاپولر ورکر ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ورکر کو دیں, پاپولر ہے, محنتی ہے, ڈیپینڈیبل ہے. اون چودھری صاحب نے پھر سے اپنا حصہ لے لیا. ہاں نہیں, وہ ابھی ملا نہیں ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہیں. اون چودھری بہت بڑا آرٹسٹ ہے, اس کی خوبیاں جو ہیں وہ ایک پروگرام میں, اس پورا پروگرام چاہیے اس کے لیے.